یا شاید وہ اپنی پارٹی میں خواتین کو انکریج کرنے کی بجائے ڈسکریج کرتے ہیں۔ انسپائریشن اپنی پارٹی تک محدود نہ رکھے، پورے پختونخوا سے کس کس سے انسپائر ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اس جیسی سیاست جو ہے وہ ہم سب کو کرنی چاہیے؟ وہ کون سی خامیاں ہے جو آپ لوگوں سے سرزد ہوئی ہے جس کی سزا مل رہی ہے؟ ہم اس دور کی بات کریں کہ تمام پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ ایک سائڈ پہ ہے، اور ایک پولیٹیکل پارٹی جس کا نہ کوئی ویژن ہے۔ ابھی بھی ووٹ عمران خان کا، حقیقت کچھ اور ہے، لیکن ہمیں جو بتایا جاتا ہے عمران کو کس طریقے کون لے کے آئے۔ ایک نعرہ تھا کہ یوکیگو گینیورکیگو، لیکن ابھی تک قوم پرست جماعتوں کو بھی ایک مشترکہ پلیٹ فارم پہ جمع کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ایک چیف منسٹر جو ہے وہ کسی ممبر سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ کہا جاتا ہے کہ مرد اور خواتین گاڑی کے دو پہیوں کی مانند ہیں، ان میں سے اگر کوئی ایک پہیہ بھی کمزور ہے یا خراب ہے تو گاڑی متوازن اپنا سفر جاری نہیں رکھ سکتی ہے۔ جدید دور میں ظاہر ہے کہ خواتین نے کافی ترقی کی ہے۔ ہم یورپ اور امریکہ کی بات نہیں کرتے ہیں، اگر ہم اپنے ملک پاکستان اور پھر خیبر پختونخوا میں بھی دیکھ لیں تو درجنوں ایسی خواتین ہیں جنہوں نے اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے، اپنی سٹرگل سے ایک نام پیدا کیا ہے اور باقی لوگوں کے لیے انسپائریشن ہے۔ انہی خواتین میں سے آج ہم نے ایک ایسی شخصیت کو تکلیف دی ہے، یہاں اپنے پوڈ کاسٹ کے لیے ان کو مردان لے کے آئے ہیں، جو گزشتہ تقریباً 15-16 سال سے مسلسل خیبر پختونخوا کی سیاست میں ان رہی ہے۔ ان کا ایک کردار ہے، اور خصوصاً خواتین کے حقوق کے لیے ان کے لیے قانون سازی جب ہوتی ہے تو اس میں انہوں نے اپنا ایک بہت ہی میچور اور بہت ہی زبردست رول جو ہے وہ ادا کیا ہے۔ قوم پرست سیاست میں ایک نمایاں چہرہ، ایک خوبصورت نام، شگفتہ ملک صاحبہ آج ہماری مہمان ہے۔ ان کے ساتھ ان کی اپنی زندگی، اپنے کیریئر کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور خصوصاً پشتون عوام کو درپیش مشکلات اور ان کا جس پارٹی سے تعلق ہے، یعنی عوامی نیشنل پارٹی، جو قوم پرست سیاست کا ایک نام سمجھا جاتا ہے خیبر پختونخوا میں خصوصاً، اس حوالے سے بھی ان سے بات کریں گے کہ کیا چیلنجز ان کو درپیش ہے اس پارٹی کو، اور خصوصاً تمام پشتون عوام اور نوجوانوں کو کیا مشکلات ہے۔ محترمہ شگفتہ ملک صاحبہ، بہت شکریہ تشریف لانے کا اور وقت دینے کا۔ آپ کا بہت زیادہ شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ تھوڑی سا ہمارے ناظرین کے ساتھ اگر شیئر کر سکے، کہاں سے تعلق ہے، کتنی تعلیم حاصل کی اور سیاست میں کب آئی؟ جی بالکل، میں پیدائش میری پشاور کی ہے، اور میرا تعلق نوشہرہ سے ہے، اور ایجوکیشن بھی میں نے پشاور میں پولیٹیکل سائنس میں نے ماسٹرز کیا ہے۔ اور سیاست ظاہری بات ہے کہ ہم جس معاشرے میں ہیں وہاں پہ جس طرح آپ نے پہلے بات کی کہ آلریڈی پختونخوا ایک ایسا صوبہ ہے جہاں پہ آلریڈی خواتین کے لیے بہت زیادہ ایشوز ہوتے ہیں، تو وہاں پہ سیاست میں خواتین کا آنا مشکل کام تھا۔ لیکن جب میں نے سیاست شروع کی 2005 میں نے ایکٹیو پالیٹکس سٹارٹ کی، اور اس وقت فیملی کی طرف سے جو میری اپنی فیملی ہے، پیرنٹس نے کافی سپورٹ کیا۔ باقی فیملیز کی طرف سے ایشوز تھے، لیکن ظاہری بات ہے جب آپ کے والد جو بیٹیوں کے لیے زیادہ تر آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ سپورٹ جو ہے وہ والد کی طرف سے ہوتا ہے، تو والد نے بہت سپورٹ کیا، جس کی وجہ سے میں 2005 میں نے سیاست میں نے سٹارٹ بھی عوامی نیشنل پارٹی سے کیا، کیونکہ عوامی نیشنل پارٹی ہماری خدائی خدمتگار جو باچا خان کی تحریک تھی، اس وقت سے ہماری فیملی اور خاندان جو ہے وہ اسی پارٹی سے وابستہ رہی۔ ٹھیک، عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، کیا ایک کامیاب عورت کے پیچھے بھی ایک مرد کا ہاتھ ہونا ضروری ہے؟ بالکل بہت ضروری ہے۔ دیکھیے ہمارے معاشرے میں اگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی خاتون بہت بھی زیادہ ترقی کرے، آگے جائیں، لیکن جب ان کی بیک پہ ان کے پیرنٹس، ان کی جو فیملی کا سپورٹ نہ ہو تو بہت مشکل ہوتا ہے۔
اور یہ میرے خیال میں ہمارے معاشرے میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی خاتون جو ہے وہ الگ بات ہے کہ وہ اپنی محنت سے اور اپنے جو اسٹرگل سے، لیکن بیک پہ سپورٹ بہت ضروری ہے۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ سپورٹ کے بغیر کوئی بھی وہ مرد ہو یا وہ عورت ہو، ہوں، وہ نہیں آگے جا سکتی۔ تو سپورٹ بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن صرف یہ نہیں کہ آپ سپورٹ آپ کے گھر کا ہو، آپ کی فیملی کا، ایون آپ کی کمیونٹی کا بہت ہوں، ضروری ہے۔ ہوں، جب آپ گھر سے، میں ہمیشہ بات کرتی ہوں، جب کوئی بھی بچی اپنے گھر سے نکلتی ہے تو سب سے پہلے کمیونٹی کو وہ فیس کرتی ہیں۔ تو اگر کمیونٹی کے لوگ جو ہے ان کے رویے صحیح نہ ہو یا وہ پازیٹیو نہ ہو، تو پھر بھی بہت زیادہ چیلنجز آتی ہے جو کہ آلریڈی ہم نے فیس کیے ہیں۔ ہوں، تو میرے خیال میں کمیونٹی کا بہت اہم کردار ہے۔ اگر آپ کے جو رویے ہیں وہ مثبت ہوں گے تو میرے خیال میں بچوں کے لیے بہت آسانی ہوتی ہے۔ اگر رویے جو ہے وہ منفی ہوں گے تو پھر ان بچوں کے لیے آگے جانا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اور اس میں سے بہت سی ایسی بچیاں ہوتی ہیں جو اپنے لیے راستہ بنا لیتی ہے، لیکن بہت سی ایسی بچیاں ہوتی ہیں جو راستے میں ہی، آپ کو پتہ ہے، اس کی کم ہوں، عمری میں شادیاں ہو ہوں، جاتی ہے، ہوں، اسکول نہیں جا سکتی، ایسے ہی۔ اسکول جانے کے لیے ان کو جو مسئلے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ان کے پیرنٹس ان کو الاؤ نہیں کرتی۔ تو یہ مسئلے بہت زیادہ ہیں۔ چیلنجز جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ کئی ایک بچیوں کو جو ہے اتنی مشکلات درپیش آ جاتی ہے کہ یا وہ تعلیم ادھورا چھوڑ دیتی ہے یا سیاست میں آنے کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی ہے۔ جب ہم اپنے پشتون معاشرے کا ذکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں، خصوصاً بچیاں، خواتین جب گھروں میں سوچتی ہے، تو میرے خیال میں 1% نہیں، اشاریہ 1% خواتین بھی ایسے نہیں ہے جو وہ سیاست میں آ سکتی ہے یا وہ ان چیلنجز پہ قابو پا سکتی ہے۔ آپ ان کو کیا مشورہ دیتی ہے؟ کرنا کیا چاہیے؟ آپ ایک کامیاب سیاسی لیڈر کس طرح بنی، اس مقام تک کس طرح پہنچی کہ آپ کو 2 مرتبہ پارٹی نے ریزرو سیٹ پہ ایم پی اے جو ہے وہ منتخب کر دیا، آپ نے ایک بہت اچھا رول پلے کیا ہے صوبائی اسمبلی کی سطح پہ، یہاں تک پہنچنے کے لیے کن چیلنجز سے آپ گزر کے آئی ہے؟ دیکھیے چیلنجز تو ہمارے اس پورے، اگر ہم پورے پاکستان کی بات کریں، لیکن پختونخوا کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے کلچرل ایشوز بہت زیادہ ہے۔ اور میں اکثر بات کرتی ہوں کہ خواتین کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی ہمارے اسلام نے تو یہ حقوق دیے ہیں، تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی ہمارے کلچر میں نہیں ہے، کلتور میں نہیں ہے۔ پھر اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جی کلچر میں یہ ہے، پھر کہتے ہیں اسلام میں نہیں ہے۔ تو وہ جو چیزیں ہیں جس میں خواتین جو ہے اس کو اور بھی زیادہ مشکل جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہیں، اس میں یہ سمجھتی ہوں، جس طرح میں نے کہا کہ ایک تو آپ کی گھر کا، جو آپ کا گھر کا ماحول ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک خاتون جو ہے وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو، جس طرح میں نے آپ کو کہا مجھے بھی کافی زیادہ ایشوز تھے فیملیز کا، ریلیٹیو کا، لیکن اگر آپ کمیٹیڈ ہے، اور خواتین جو ہے وہ ہمیشہ کمیٹیڈ، آپ دیکھیے کوئی بچی ہوتی ہے ان کے ایگزام میں سب سے زیادہ وہ محنت کرتی ہے، وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اچھے نمبروں سے کمپٹیشن کرتی ہیں، پھر وہ پنکچول بھی ہوتی ہے۔ ہم نے اسمبلی میں بھی دیکھا کہ خواتین زیادہ ٹائم پہ آتی ہے، وہ زیادہ مخلص ہوتی ہیں۔ تو اس حوالے سے پھر خواتین جو ہے ان کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہوتا، وہ اس جگہ تک، اس مقام تک پہنچنے میں ان کو مسئلہ نہیں ہوتا۔ مسئلہ ادھر ادھر سے ہوتا ہے کہ جی کمیونٹی کا کیا کہے گی، فیملی کیا کہے گی، جہاں پہ آپ جس راستے سے گزرے گی تو وہاں پہ آپ کے ہراسمنٹ کے ایشوز آئیں گے، اب گھر میں ڈومیسٹک ایشوز آتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کے لیے میرے خیال میں اب ماحول اور وقت کی ضرورت بھی ہے کہ ہم اپنے رویے جو ہے اس کو مثبت رویے اپنائیں، اور اس میں ایجوکیشن بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب تک تعلیم نہیں ہوگی، دیکھیے تعلیم سے آپ انسان جو ہے وہ کہتے ہیں ایک بہترین جو پرورش ہے وہ ماں بہتر کرتی ہے۔ تو جب ماں ایجوکیٹڈ نہیں ہوگی تو وہ کس طرح اپنے آگے بچوں کو پروموٹ کرے گی۔ دوسری بات، ہماری جو پیرنٹس ہوتے ہیں ان میں والد کا کردار بہت زیادہ ہے۔ اگر ایک والد جو ہے وہ سربراہ ہے اور وہ رسپانسیبل ہے، جس طرح میں اپنے والد کیونکہ میرے لیے وہ ایک رول ماڈل تھے، اور والد جب بچی پیدا ہوتی ہے تو اس وقت سے لے کے اپنے والد کو دیکھتی ہیں، میرے والد نے ہر جگہ مجھے سپورٹ کیا تھا۔ اگر کوئی بھی بات کرتے تھے تو میرے والد کہتے تھے کہ میری بیٹی ہے، مجھے پتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر جو والد ہوتا ہے جو وہ اپنے بچوں کو زیادہ تر اچھی طریقے سے سمجھتے، تو ایک تو یہ چیلنجز ہے کہ آپ کو گھر سے، دوسری پھر آپ کو اگر آپ سیاست میں آنا چاہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی آپ ٹیچر کیوں نہیں بنے، آپ ڈاکٹر کیوں نہیں بنے۔ ہر فیلڈ میں خواتین کا آنا ضروری ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ آج کل تو بچیاں پائلٹ بھی بن رہی ہے، جی سائنٹسٹ بالکل بھی بن رہی ہے۔ ایسے ہی۔ چیلنجز جو ہے وہ آپ نے آپ کے اپنے اس پہ بھی ہے، لیکن آپ نے اپنے لیے راستے بنانے ہوتے ہیں۔ اور اس میں یہ سمجھتی ہوں کہ خواتین کا سیاست میں آنا ڈیسیجن میکنگ میں سب سے زیادہ ضروری ہے۔
میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ ڈاکٹر بنتے تو آپ نے اپنے زیادہ سے زیادہ آپ ان مریضوں کی خواتین کی جی خدمت بالکل، کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ سیاست میں آتی ہیں تو آپ فیصلہ سازی کرتے ہیں، فیصلہ سازی آپ کرتے ہیں۔ قانون بناتے ہیں، آپ خواتین کے لیے قانون بنا سکتے ہیں، آپ خواتین کے لیے بات کر سکتی ہے، آپ خواتین کے ایشوز کو اسمبلی میں ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ تو اس لیے میں خواتین کو اکثر بات کرتی ہوں کہ زیادہ تر میں جوان بچیوں کو بھی کہ آپ سیاست میں ضرور آئے، اور پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچیوں کو انکریج کرے، کیونکہ راستے ہم نے بنانے ہیں۔ اگر ٹھیک ہے۔ ہم راستے نہیں بنائیں گے تو اب کون آئے گا اور کون جو ہے کون اپنے آئے گا؟ بچوں کے لیے اس طرح کرے گا؟ اس پہ تو بات کریں گے کہ قانون سازی میں آپ نے کیا کردار ادا کیا ہے، کوئی ایسا قانون جس پہ آپ فخر کر سکتی ہے کہ یہ میں نے اپنے صوبے کے خواتین کے لیے ہم نے یہ قانون سازی کی ہے، میری کوششوں سے یہ ہوا ہے۔ جی، میں اپنے آپ کو خوش قسمت بھی سمجھتی ہوں کہ میں ہم، نے اسمبلی میں 10 سال گزارے ہیں، 5 سال حکومت میں، جی 5 سال بالکل اپوزیشن میں، اپوزیشن اور میں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے حکومت میں بھی کوشش کی تھی کہ میں زیادہ سے زیادہ اسمبلی کی جو بزنس ہے، کارروائی ہے، جی بالکل۔ اس میں حصہ لوں، لیکن اپوزیشن میں میں نے پھر بہت زیادہ کوشش اس ہم، وجہ سے ہم، کی کہ ہمارے پاس، آپ کو پتہ ہے ہمیں اور کوئی کام تو وہ کرنے نہیں دیتے تھے جی حکومت والے، صحیح۔ تو ہمارے پاس ایک راستہ تھا کہ ہم اسمبلی ہم، میں زیادہ سے زیادہ ہم پارلیمان میں قانون سازی کریں۔ قانون سازی ہم نے ہراسمنٹ ایکٹ بھی پاس کیا تھا 2010 میں، جو خواتین کو ہراساں کیا جاتا ہے، اس حوالے سے ایک قانون 2010 میں بنی۔ ٹھیک ہے۔ ایک تو وہ ہم اپنے آپ کو اس پہ بھی بہت پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ایک ایسا قانون جو کہ سب سے پہلے خیبر پختونخوا میں آ، ہم، آ، ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ خواتین کمیشن جو خیبر پختونخوا کمیشن آن اسٹیٹس آف وومن ہے، اسٹیٹس آف وومن۔ اس میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی خواتین کے حوالے سے یہ ایک ایسا فورم ہے جس میں تمام ایشوز کو ہائی لائٹ بھی کیا جاتا ہے، اس کے لیے عملی اقدامات اٹھائے جاتے ہیں۔ لیکن ابھی ریسنٹلی ہم نے اسمبلی میں ڈومیسٹک وائلنس بل پاس کیا، اور اوکے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ڈومیسٹک کا بہت زیادہ ایشو ہمارے پختونخوا میں تھا، اور لوگ ہمیں کہتے تھے کہ آپ ان کو سیریس کیوں لیتے ہیں، ڈومیسٹک ہم، تو گھروں میں، لیکن آپ کو پتہ ہے گھر میں تو آنر کلنگ بھی ہو جاتے، اس طرح کی جی ایشوز بھی بالکل۔ ہوتے، تو وہ ڈومیسٹک نہیں رہتے۔ وہ جب آپ کسی ہم، بچی ہم، کو مار دیا جاتا ہے تو وہ پھر پرسنل ایشو نہیں رہتا، گھریلو معاملہ نہیں تو رہتا ہے۔ وہ گھریلو معاملہ نہیں ہے۔ تو ہم نے اس گھریلو معاملے کے لیے جو قانون پاس کیا ہے، مجھے بہت زیادہ خوشی اس پہ ہے کہ ہم، اس میں اب وہ ایشو سامنے نہیں آتے جو اس سے پہلے آتے تھے۔ لوگوں کو ایک خوف تو ہوتا ہے، یہ ٹھیک ہے۔ الگ بات ہے کہ قانون اس طریقے سے امپلیمنٹ نہیں ہوتا۔ امپلیمنٹ نہیں اگر ہوتا۔ قانون کو آپ عملی جامہ پہنائے تو میرے خیال میں جو سورا بہت پہلے قانون پاس ہوا ہے، ہم، ہم، ہریسمنٹ ایکٹ جو ہے وہ 2010 میں پاس ہوا ہے، اس طرح آنر کلنگ، لیکن جب لوگوں کو نہیں پتا، ہمارے ہاں جب قانون بنتے ہیں تو خواتین کے قوانین بن جاتے ہیں، لیکن خواتین کو نہیں پتا ہوتا، اور اس میں اکثر میں کہتی ہوں کہ اس میں میڈیا کا بھی بہت رول ہے کہ ہم، میڈیا جو ہے، میڈیا کے تھرو ہائی لائٹ کرے کہ جی یہ قانون ہے، اس میں خواتین کے لیے یہ ہے، یہ وومن ٹریفکنگ ہے، جس طرح خواتین اسمگلنگ کے ذریعے جی دوسرے، بالکل۔ تو یہ تمام قوانین جب تک خواتین کو پتہ نہیں ہوگا اور جب تک اس کو عملی اقدامات نہیں وہ کریں گے تو نہیں پتہ چلتا۔ تو ڈومیسٹک وائلنس بل جو ہے پاس ہوا، اور جس پہ ہمیں بہت زیادہ خوشی ہے ٹھیک کیونکہ ہے۔ اس میں ہم تمام خواتین نے مل کے بہت ہم، محنت کی ہم، تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ابھی ریسنٹلی وومن ٹریفکنگ پہ کام کر رہی تھی کہ وہ خواتین جو ہے، جو انٹرنل ٹریفکنگ، ایک تو ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں جو ٹریفکنگ ہوتی ہے جی ایک ملک سے، لیکن جو ملک کے اندر ٹریفکنگ ہوتی انسانی ہے، اسمگلنگ اس انسانی کو کہتے ہیں، اسمگلنگ کا، اندرونی ملک اور بیرونی ملک۔ بالکل، تو اس میں انٹرنل جو ٹریفکنگ ہے یہ بہت زیادہ، اس میں ہم اچھا۔ نے کام بھی کیا ہے، بہت سروے بھی جو بہت تکلیف دہ ہمیں جو ریزلٹس ان کے ریسرچز جو ہے۔ ہوئے ہیں، جو اچھا۔ سٹوریز ملی ہیں، وہ بہت تکلیف دہ ہیں۔ تو اس پہ ابھی میں کام کر رہی ہوں، اور انشاءاللہ ارادہ ہے کہ اگر ہم اسمبلی نہ بھی ہو لیکن جتنی بھی ہماری بہنیں ہوں گی، ہماری کوشش ہے کہ ہم اس پہ کام کریں اور وہ قانون بھی ہم پاس کریں۔ ایک اور بات جو، جی سوری جی آپ کی پلیز۔ بات میں کاٹتی ہوں، کہ جو قوانین پاس ہے اس کی رولز نہیں بنتے، بہت مشکل سے رولز ہم، بناتے ہیں، کیونکہ جب رولز بنا دیے جاتے ہیں تو اس کو پھر امپلیمنٹ کرنا پڑتا ہے، اور ٹھیک۔ گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ وہ رولز کو امپلیمنٹ کرے، تو ڈومیسٹک کے ابھی تک رولز نہیں یعنی بنائے۔ گورنمنٹ قوانین تو بناتی ہے، اسمبلی سے پاس کراتی ہے، لیکن اس کے لیے پھر رولز نہیں بنائے وہ پھر جاتے ہیں، اس میں ڈپارٹمنٹ جو ڈیلے ہے کر وہ، دیتے ہاں ہیں۔ ہاں ڈیلے ٹیکسز جو کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ابھی تک ڈومیسٹک کے رولز نہیں بنے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو بحیثیت خاتون، چونکہ پولیٹیکل فگر کوئی بھی ہو، وہ ایک علاقے کا ناظم کیوں نہ ہو، یا پھر ایم پی اے کا بننا، ایم این اے یا سینیٹر کا بننا، وہ تو ظاہر ہے ان کا حجرہ جو ہے دن رات آباد رہتا ہے، ڈیرا آباد رہتا ہے، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، پبلک کے ساتھ کس طرح ڈیلنگ کرتی ہوں؟ اچھا، میرے لیے تو کوئی اس میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی تک تو
لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں ریزرو سیٹ سے، میرے تو حلقے میں لوگ کہتے تھے کہ آپ الیکشن کے لیے کڑی تھی، ہم نے آپ اچھا کو، کیونکہ میرے بینر لگے ہوتے، جب ٹھیک ہے میرا پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہوتے تو وہاں پہ میرے بینرز بھی ہوتے، اور میں ڈور ٹو ڈور الیکشن کیمپین بھی کرتی وہ ہوں. تو ہم دیکھتے ہیں تو بالکل وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خود کھڑی خود ہے، کڑی ہے کیونکہ ظاہری بات ہے جب لوگ مجھے دیکھتے، اور پھر میں جب اسمبلی میں بھی بات کرتی تھی تو میں، کیونکہ ہم پختونخوا کے پورے صوبے کے لیے کرتے ہیں، تو کوئی یہ قطغن نہیں ہے کہ ہم کوئی مردان کے لیے یا اسپیسیفک ہم نوشیرہ کے لیے، صوبے میں جہاں پہ بھی کوئی بھی ایشو ہوتے تو میں صرف خواتین کی نہیں. ابھی آپ ریسنٹ جو پریویس اسمبلی تھی اس میں ایون کہ سرکاری ملازمین کو جب نوکری سے نکالا جاتا تھا، ایون کل مجھے کال آئی کہ ہم جو 105 کے لوگ شہداء کے بچے تھے ان کو وہ نہیں کروا رہے تھے نوکریاں، تو اس پہ میں نے اسمبلی میں پھر اس کو قرارداد، پھر آئی جی کے ساتھ ملاقاتیں، تو اس میں میرے خیال میں کوئی 9 بندے رہ گئے تھے، اچھا باقی سارے جو ینگ بچے تھے شہداء کے اس جو کو بچے تھے وہ کر دیا ان کو نوکری. گڈ تو اس طرح کی چیزیں میرے پاس آتی تھی، اور میں سمجھتی ہوں کہ خواتین کو صرف اس چیز کے لیے لمیٹڈ نہیں کہ یہ خاتون ہے تو خواتین کی ایشو. آپ اسمبلی میں جب آتے تو آپ کا ووٹ سیم ہوتا ہے، آپ کی سیٹ اور مرد کی سیٹ میں کوئی فرق نہیں ہوتا، پارلیمان میں آپ ایکول ہے، تو پھر ہم ایکولی ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اور ڈیسیجن میکنگ میں ہم ہے. تو اس میں میرے خیال میں ابھی تک تو میرا تو گھر جو ہے وہ صبح 7 بجے بھی لوگ آتے اور رات کو 12 بجے بھی اچھا آتے، اور کبھی مجھے کوئی اس طرح وہ نہیں ہوا کہ یا مجھے نہیں ملنا، یا کیونکہ ظاہری بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کروڑوں لوگوں میں کچھ بندے منتخب کرا سلیکٹ تھا کر کے ایگزیکٹلی وہ پارلیمان جاتے ہیں تو پھر یہ ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ پارلیمان میں ہر بندہ نہیں جاتا، پارلیمان کی آواز جو سنتی وہ عام بندہ اگر کوئی بات کرتے تو نہیں سنی نہیں جاتی، سنی لیکن آپ جاتی کو پتہ ہے کہ جب پارلیمان میں آپ بات کرتے ہیں تو ان کو پھر کس طریقے سے وہ کیا جاتا ہے. تو میں نے اللہ کے فضل سے میں مطمئن بھی ہوں کہ میں نے جتنا بھی ٹائم گزارا ہے میں نے ہر وہ ایشو ہائی لائٹ کیے جس میں ابھی آپ دیکھیں جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں میں نے ہر ڈپارٹمنٹ پہ ایشوز جو ہے ہائی لائٹ آخری کیے. سوال خواتین سے ریلیٹڈ، پھر ہم ذرا باقی سیاست وغیرہ پہ جائیں گے یا مسائل پہ جائیں گے پختونخوا کے، کہ جو بھی ریزرو سیٹ پہ آتی ہے، خصوصاً ہم گزشتہ جو 2 ادوار ہمارے یہاں پر گزرے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ان کو ایک طرح سے اگنور کیا جاتا ہے، اپنی پارٹی کی طرف سے بھی ان کو اگنور کیا جاتا ہے، ان کو اتنا ویلیو نہیں دیا جاتا ہے کہ یار آپ تو بس ریزرو سیٹ پہ آئی ہے، آپ کو تو عوام نے تو منتخب نہیں کیا ہے، ان کو اتنا فنڈ نہیں دیا جاتا ہے، ان کو اتنی اتھارٹی نہیں ہوتی ہے. ان کی وزارت آپ دیکھ سکتی ہے کہ مطلب ایک وزیر بھی خواتین میں سے نہیں ہے، گزشتہ اسمبلی میں بھی صرف ایک ڈپٹی اسپیکر جو ہے وہ بھی بعد میں انہوں نے لے لی. بالکل. اس صورتحال میں آپ، اور خاص کر جب ایسی پارٹی کی حکومت ہو جو ایک لبرل پارٹی ایک طرح سے سمجھی جاتی ہے، کیا کہیں گے اس سوچ، اس فکر دیکھیں کو؟ یہ سوچ جس بھی پولیٹیکل پارٹی کی ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت ڈسکریجنگ ہے، اور پھر یہ ایکسپیکٹ نہ کرے وہ پارٹی کی اس کی پارٹی میں پولیٹیکل پارٹی میں خواتین آئیں گی، کیونکہ جب آپ خواتین کو انکریج نہیں کریں گے، جب آپ خواتین کو اسپیس نہیں دیں گے، ان کو آپ ڈیسیجن میکنگ میں نہیں لائیں گے، تو پھر پولیٹیکل پارٹی میں خواتین کیا کرے گی. میں تو اس معاملے میں، ہم عوامی نیشنل پارٹی ایک پروگریسو جماعت ہے، آپ کو معلوم ہے، ہم اس بات پہ بھی اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے ہیں. اور جو اس سے پہلے میں نے بات کی کہ یہ ساری چیزیں جو میں کر رہی ہوں تو یہ جسٹ یہ نہیں ہے کہ میں اپنے پرسنل کیپیسٹی میں، یہ اس پارٹی کی بدولت ہے کہ اس پارٹی نے مجھے اتنا انکریج کیا، کیونکہ جب میں پارٹی میں، جب میں نے سیاست شروع کی تو میں اسٹوڈنٹ تھی، اس وقت سے میری پارٹی لیڈرشپ نے مجھے انکریج کیا، سپورٹ کیا، اور انہوں نے کبھی یہ تضاد نہیں کیا کہ یہ خاتون ہے یا کوئی ریزرو سیٹ پہ. اور ایون کہ ہم جب حکومت میں بھی تھے 2008 میں، آپ نے دیکھا تھا کہ ہم ہماری پختونخوا میں پہلی جو منسٹر بنی تھی وہ خاتون بنی تھی ہماری پارٹی سے. اس کے بعد پھر اسٹینڈنگ کمیٹی میں 5 اسٹینڈنگ کمیٹیوں کی چیئر پرسن جو تھی وہ خواتین تھی. میں خود میرے پاس اسپورٹس، کلچر، ٹورزم، آرکیالوجی، یوتھ افیئر، یہ 5، اور اس میں ہمیں پورے اختیار بھی دیا جاتا تھا. پھر ہم اسمبلی کے ساتھ ساتھ ہمیں جو فنڈ دیے جاتے تھے وہ بھی ہم اپنی مرضی سے خواتین کے لیے کمیونٹی سینٹرز بنانا، خواتین کے ایشوز پہ بات. تو ان چیزوں میں ہمیں کوئی فرق نہیں تھا کہ ہم مرد اور یہ جو فرق یہ ابھی ہمیں پچھلی اسمبلی میں پتہ چلا جب ہم اپوزیشن میں بیٹھے، اور ان کی خواتین بہت ایکٹیو ہے، وہ کام کرنا چاہتی ہے، لیکن ظاہری بات ہے جب ان کی پارٹی کی وجہ سے قدغن تھا تو وہ اس طریقے سے پھر نہیں کر سکے. میں سمجھتی ہوں کہ اگر پولیٹیکل پارٹی چاہتی ہے کہ وہ میجورٹی خواتین کی ہے اور وہ پھر پارلیمان میں بھی آئیں، تو پارلیمان میں اگر وہ بات نہیں کرے گی، وہ اور خواتین کے لیے ایشوز ہائی لائٹ نہیں کرے گی. چیلنجز ہے خواتین کو، بالکل چیلنجز ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ پھر ان پارٹیوں کی کمزوری ہے، یا شاید وہ اپنی پارٹی میں خواتین کو انکریج کرنے کی بجائے ڈسکریج کرتی ہیں. میں تو خوش قسمت ہوں کہ ہمیں پارٹی نے ہمیشہ سپورٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. موجودہ دور میں تو سیاست
ایک بہت ہی مشکل کھیل یا پیسے کا کھیل سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر ہم ماضی میں چلے جائیں تو پورے پاکستان میں عموماً اور خیبر پختونخوا میں خصوصاً بہت اچھے اچھے نام ایسے ہیں جن کے کردار پہ، جن کے دامن پہ کوئی داغ نہیں ہے، انہوں نے بہت اچھی سیاست کی ہے۔ انسپائریشن اپنی پارٹی تک محدود نہ رکھے، پورے پختونخوا سے کس کس سے انسپائر ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اس جیسی سیاست جو ہے وہ ہم سب کو کرنی چاہیے؟ نہیں مطلب آپ کس کیپیسٹی میں کون-سی اس میں کہ اس قانون سازی میں، سیاست میں ایک لیڈنگ رول جنہوں نے ادا کیا ہو اور آپ سمجھتی ہے کہ ان کا کردار جو ہے وہ مسلمہ ہے اور اس پہ داغ نہیں ہے؟ موجودہ کی یا نہیں، ماضی میں؟ سابق جو بھی ہے۔ دیکھیے میرے لیے تو رول ماڈل ہمیشہ میں بات کرتی تھی کہ ولی خان جو تھے وہ میرے لیے رول ماڈل، کیونکہ میں ابھی بھی ان کی اسپیچز سنتی ہوں تو مجھے اس طرح لگتا ہے جیسے وہ آج اس وقت وہ کھڑے ہیں اور وہ اس وقت کے موجودہ حالات کو حالات پہ۔ دیکھ کے مطلب اس طرح کی جو دور اندیشی جو لیڈرشپ کوالٹیز ہوتی ہے۔ پھر اگر ہم اوور آل بات کریں تو مجھے ہمیشہ وہ لیڈرشپ زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے جو اپنے آپ سے شروع کرتی ہے، جو عملی اقدامات اٹھاتی ہے۔ بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں لوگ جو ہے ہم نے پچھلے ادوار میں بھی دیکھا کہ ورکر جو ہے وہ آگے ہوتے ہیں، لیڈرشپ پیچھے ہوتی ہے، تو یہ چیزیں میں سمجھتی ہوں کہ عملی اقدامات والے لوگ جس طرح بادشاہ خان جو ہے وہ اپنے گھر سے شروع کرتے تھے، وہ اگر کسی کو بات کرتے تھے تو وہ پہلے اپنے گھر سے شروع کرتے تھے، اور عملی اگر وہ عملی اقدامات اٹھاتے تھے تو اس کا مطلب ہے وہ لیڈر ہے۔ تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جو بھی لیڈر ہو، لیکن لیڈرشپ میں یہ کوالٹی ہو کہ وہ آگے ہو، اور جو آگے ہوتے تو وہ لیڈر ہوتے ہیں، اور جو بھی اس طرح کے اقدامات ہوتے ہیں جو ورکر کو انکریج کرتا ہے، تو میرے لیے سارے وہ رول ماڈل ہیں۔ موجودہ جو سیاست ہے اور خاص کر ہم پختونخوا کی اگر ہم بات کر لیں، گزشتہ تقریباً 11-12 سال سے پی ٹی آئی نے باقی تمام پارٹیوں کا ایک طرح سے صفایا کر دیا ہے۔ بہت سی مشکلات ہیں تمام سیاسی جماعتوں کو، اے این پی سمیت۔ وجوہات آپ لوگ ظاہر ہے اس پہ غور و فکر بھی کر رہے ہوں گے، آپ لوگوں نے انتخابات لڑے ہیں بار بار، اس میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اب تک کیا نتائج آپ لوگوں نے اخذ کیے؟ وہ کون سی کمزوریاں ہے، وہ کون سی خامیاں ہے جو آپ لوگوں سے سرزد ہوئی ہے، جس کی سزا مل رہی ہے؟ میرے خیال میں خامیاں تو ہم سے سرزد نہیں ہوئی، خامیاں تو جن لوگوں سے سرزد ہے ابھی وہ پچھتا رہے ہیں، اور جن لوگوں نے ایسے لوگوں کو مسلط کیا جو کہ میرے خیال میں ان لوگوں کے لیے نقصان کم تھا، لیکن ہمارے پختونخوا کے پختونوں کا جتنا نقصان ہوا ہے اور ابھی بھی ہو رہا ہے پچھلے 13 سال سے، تو وہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ابھی بھگت رہے کہ ہم نے غلط کیا۔ ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ یہ غلط ہے۔ آپ اگر ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور ہم سیاست کی بات کرتے ہیں تو پھر تو مینڈیٹ لوگوں کا عوام کی مرضی سے ہونا چاہیے، لیکن ہم تو وہ سیاسی ورکر ہیں کہ ہم تو ڈور ٹو ڈور سے لے کر الیکشن کیمپین تک، پولنگ جو ڈے ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور وہاں پہ موجود ہوتے ہیں۔ تو ہم نے اپنے جو آنکھوں سے جو کچھ دیکھا ہے اور جو ابھی بھی دیکھ رہے ہیں تو وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتے ہیں جو بات لوگ کرتے ہیں۔ میرے خیال میں کمزوری بالکل ہوگی، پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے کوششیں بھی کرتی ہے، ہر پارٹی کی اپنی تھنک ٹینک ہوتی ہے، ورکنگ کمیٹیز ہوتی ہے، کونسل ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ اپنے لوگوں سے مشورے لیتی ہے کہ کس طرح اپنی پارٹی کو، لیکن اگر ہم دیکھیں کہ شکست ہار جیت بھی حصہ ہے الیکشن ٹھیک کا، ہے۔ اس سے پہلے بھی اگر پی ٹی آئی کی حکومت نہیں بھی تھی یا پی ٹی آئی کا نام بھی نہیں تھا تو پھر بھی ایک پارٹی جیتتی تھی اور ایک ہار ظاہر۔ جاتی تھی، یہ ریئلٹی ہے۔ لیکن اگر ہم اس دور کی بات کریں کہ تمام پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ ایک سائڈ پہ، اور ایک پولیٹیکل پارٹی جس کا نہ کوئی ویژن ہے، نہ کوئی نظریہ ہے، نہ کوئی ان کی بیک گراؤنڈ ہے، اور وہ آ کے آپ کی تمام جو اے بی سی جتنی بھی جماعتیں وہ، تو ایسا نہیں ہے، لیکن بدقسمتی ہے کہ ہمارے اس صوبے میں یہی چیزیں ہوتی رہی ہے اور اب بھی ہو رہی ہے، اور ہم ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اگر ہم الیکشن کمیشن کی بات کریں، ہم فری اینڈ فیئر کی بہت بات کرتے ہیں، لفظ سنتے ہیں، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا۔ ہم عوامی مینڈیٹ کی بات کرتے ہیں کہ جی عوامی مینڈیٹ، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ ریئلٹی جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے، اور سیاسی پارٹوں کے ساتھ جو پارلیمان میں جو کچھ ہوا ہے پچھلے 3 ادوار سے، اس میں آپ دیکھیں کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ جس نے ہمیشہ اپنے لوگوں کی صرف بات نہیں کی، بلکہ وہ سیاستدان تھے جو کہ اس ملک کی ضرورت تھے۔ میں تمام کی بات کروں گی، میں اسفندیار خان سے لے کے، میں آفتاب شرپور سے لے کے، مولانا فضل الرحمان سے لے کے محمود خان، یہ ساری وہ لیڈرشپ ہے جو پارلیمان میں بیٹھے ہوتے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ ہر وہ پاکستان کی جو ایشوز ہوتے تھے وہ صرف ایشو پہ نہیں بلکہ بہت گہری نظر ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں سے پارلیمان کو خالی کرنا
اور پارلیمان میں ایسے لوگوں کو بٹانا کہ جو آپ کے یس سر کے انتظار میں ہوتے ہیں اور جو صرف اٹھتے بیٹھتے آپ کے اشاروں پہ ہیں، تو پھر اس ملک میں ہم کیا پارلیمان کے تقدس کی اور ہم جمہوریت کی بات کریں اور ہم فری اینڈ فیئر الیکشن کی بات کریں؟ وہ تمام لیڈرشپ کوالٹی کیا ان تمام پولیٹیکل پارٹیز میں کوئی بھی ایسی پارٹی نہیں تھی؟ کیا ان کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں تھی؟ کیا صرف عوامی نیشنل پارٹی کو میں ایک سائڈ پہ رکھتی ہوں، باقی پولیٹیکل پارٹیز؟ لیکن قصداً یہ ہمارے اس صوبے کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے صوبے کی پریورٹی ان کے لیے یہ نہیں ہے کہ عوام کے ایشوز کو، عوام کے وسائل کو، ان کی جو پریورٹی ہے وہ عوام کے وسائل ہے، پختونخوا کے وسائل ہیں، اور وسائل پہ ظاہری بات ہے نہ اسفندیار خان کبھی کمپرومائز کریں گے، نہ کبھی ہماری اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہے وہ کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے. یہی وجہ سے ان کو پارلیمان سے باہر کرنا اور ایسے لوگوں کو کہتے ہیں کہ مرض کا علاج اس وقت ہوتا ہے جب آپ تسلیم کریں کہ مجھے یہ بیماری ہے. یعنی اگر آپ لوگ یہ تسلیم ہی نہیں کریں گے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس وقت عام لوگوں کی جماعت ہے، یعنی عام لوگ اب بھی چاہتے ہیں اور ان کو ووٹ دیتے ہیں، اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، 2-4% تو آگے پیچھے ہو سکتی ہے، پاکستان ہے اس میں شاید ایسا ہو، لیکن عام عوام کے پاس جب آپ ڈور ٹو ڈور جاتی ہے، جب آپ گلی محلے میں جاتے ہیں، جب آپ ریڑھی والے کے پاس جاتے ہیں، جب آپ کسی ٹیکسی ڈرائیور کے پاس جاتے ہیں، تو ابھی بھی ووٹ عمران خان کا. وجہ کیا ہے؟ کہ آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہے، جس طرح آپ نے آفتاب شیرپور صاحب کا ذکر کیا، اسفندیار ولی خان جو ہے وہ بیفور دا ٹائم جو ہے ریٹائرمنٹ لے کے گھر میں بیٹھ گئے. آپ نہیں سمجھتے کہ پشتون نوجوانوں کے نبض پہ آپ لوگوں نے ہاتھ نہیں رکھا، ان کے جذبات کو آپ لوگ نہیں سمجھ سکے؟ نہیں، دیکھیے اسفندیار خان جو ہے وہ اللہ ان کو صحت دے، وہ ان کا جو شفقت کے جو وہ ہے ہاتھ ابھی بھی ہمارے سر پہ ہے. وہ پارٹی کے مشر ہے اور انشاءاللہ مشر رہیں گے، اور ابھی بھی پارٹی کے جتنے بھی فیصلے ہیں ان کی سربراہی اور ان کے اس میں ہوتے ہیں. تو وہ تو ہے، وہ تو ظاہری بات ہے کہ اس سے کوئی انکار نہیں ہے. آپ نے یوتھ کی بات کی، دیکھیے ظاہری بات ہے وقت کے تقاضے جو ہے وہ الگ ہوتے ہیں، اور شاید آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اس طریقے سے آپ کہتے ہیں کہ یوتھ کی موبلائزیشن ہے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے کتنے سال ہو گئے پی ٹی آئی کو؟ یہ ان کے 10 اور یہ بھی 12 سال ہو گئے ہیں. ہم نے 5 سال حکومت کی ہے، اس طرح ایم ایم اے نے بھی 5 سال کی 5 سال ہوگی کی ہے باقی. بے شک. لیکن اگر آپ ماشاء اللہ بہت سینئر ہے، آپ کو پتہ ہے، ریکارڈ اٹھا کے دیکھیے کہ 5 سال میں جو عوامی نیشنل پارٹی نے خواتین کا، نوجوانوں کا، یونیورسٹیز کا، ہیلتھ کے حوالے سے، دہشت گردی کے حوالے سے، بالکل، یہ عوامی نیشنل پارٹی نے 5 سال میں اس میں جتنا کوئی کیا ہے. دو رائے تو نہیں ہے. آپ مجھے یہ جو 12 سال کے، اگر مجھے کوئی بھی بتا دے کہ نوجوان جو ہم بات کرتے ہیں کہ نوجوان ان کے ساتھ ہیں، ان نوجوانوں کے لیے پھر ان 12-13 سالوں میں جو ابھی تیسرے ٹرنور میں ہے، ابھی تک کوئی ایک مجھے پروجیکٹ اگر کوئی بتا دے کہ یہ ان نوجوانوں کے لیے کیا ہے جو کہتے ہیں کہ ہم نے عمران کو سپورٹ کیا ہے، یا کوئی ایسا ایک پروجیکٹ یا کوئی نمائندگی خواتین کی ہو جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ خواتین ان کو. دیکھیے یہ چیزیں جو ہے، ایک تو جو ایج کا ہم بتاتے ہیں نا کہ اتنے سال کا، ایک تو وہ نوجوان ہے جو کہ گھر میں بیٹھا ہے، اور وہ جب نکلتا ہے تو ان کے والد جو ہے ان کو پاکٹ منی دیتے ہیں، ان کو گاڑی اویلیبل ہے. اور وہ جو 18 سال سے لے کے وہ جو آپ کو پتہ ہے کہ وہ اتنے کیئرلیس ان کی لائف ہوتی ہے، ان کو پتہ ہے کہ مجھے گھر سے سب کچھ ملتا ہے. تو وہ نوجوان آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ایک وہ کرزما یا عمران والی وہ چیزیں. لیکن آپ ان جوانوں سے پوچھیں جو کہ جن کی رسپانسبلٹی ہے ان کو اپنے گھر میں بچوں کا، اپنی بہنوں کا، بھائیوں کا، اپنے پیرنٹس کا وہ سب کچھ بھی دیکھنا ہوتا ہے. اس نوجوان سے آپ پوچھیں کہ آپ عمران کے ساتھ ہیں یا آپ اپنی جو آپ کی پرسنل وہ ہے، اس کو اس سے انٹرسٹ نہیں ہے کہ عمران کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ہاں ان چیزوں کو نہیں دیکھا جا سکتا، حقیقت کچھ اور ہے. لیکن ہمیں جو بتایا جاتا ہے عمران کو کس طریقے کون لے کے آئے، عمران کا جو اس کو جس طریقے سے پیش کیا گیا ہے، اور تمام انٹرنیشنل میڈیا کو ہائر کر کے کنٹینر سے لے کے گھر تک ان کو ایک ہیرو بنا دیا جاتا ہے. تو جوان آپ ٹک ٹاک میں بھی دیکھیے کہ کوئی ان کے فالوورز دیکھیں، ایک عام وہ بندہ دیکھے 10-10 لاکھ ان کے لیکن اگر آپ ایک لیڈر کے دیکھیں تو ان کے کتنے ہوں گے. تو وہ تو ٹرینڈ چینج ہے، وہ الگ بات ہے. لیکن وہ جوان جو کہ مجبور ہے، جن کی رسپانسبلٹی ہے، وہ کبھی بھی عمران اور پی ٹی آئی کا وہ نہیں ہو. آپ نہیں سمجھتے کہ جو پشتون ووٹرز ہے، خصوصاً نوجوانوں کی ہم بات کرتے ہیں کیونکہ اس وقت 60% سے زیادہ جو ہے وہ ہمارا یوتھ ہے، بالکل اور اس یوتھ کو اگر صحیح طریقے سے یوٹیلائز کیا جا سکے، اس کو پراپرلی گائیڈ کیا جا سکے، تو میرے خیال میں انقلاب برپا کیا جا سکتا ہے، پرامن انقلاب، اس ملک میں ترقی کا انقلاب اور آگے بڑھنے کا انقلاب.
لیکن پختونخوا کے جو نوجوان ہے وہ جارحانہ سیاست کے دل دادا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ مطلب ہمارا لیڈر جو ہے وہ ہمارے لیے یونیورسٹی بناتا ہے، ہمارے لیے روڈ بناتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہمارا لیڈر جو ہے وہ بس مار داڑ کرے، جو بھی کرے، لیکن جو بھی مقتدر قوتیں ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ پنجاب کی ہے، وہ کسی اور جگہ کی ہے، ان کے خلاف کم از کم آپ کے پاس ایک مضبوط بیانیہ جو ہے وہ ضروری ہے، تاکہ آپ نوجوان کو جو ہے وہ اپنی طرف مائل کر سکے. آپ لوگوں کے پاس اس قسم کا کوئی ہے کہ آپ لوگ آئندہ انتخابات کے لیے اس کو پیش کر سکیں؟ بالکل، بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ آج کل کے نوجوان کی ضرورت یہ ہے، کوئی انفرادی، میں تو ہمیشہ بات کرتی ہوں کہ ہمارے ہاں فقدان ہے کہ ہم اجتماعی مسائل کو اتنا ترجیح نہیں دیتے، انفرادی کو زیادہ، کہ جی آپ انفرادی مسئلہ ہے تو آپ حل کریں تو میں یہ کروں گا. اجتماعی جو ہم بات کرتے کہ ہمارے قوم کے مسائل کیا ہے، ہم اپنی جب بات کرتے تھے خپل خور خپل اختیار، جو عوامی نیشنل پارٹی کا نعرہ، اور اس میں ہم یہی بات کرتے تھے کہ ظاہری بات ہے ہم اپنے اس مٹی پہ اپنے وسائل کی بات کیوں کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ آپ ہماری بجلی دیکھے، آپ ہماری جو وسائل اوور آل دیکھے، ہم اب بات اس پہ بار بار کیوں کرتے تھے کہ وسائل میرے. ابھی بھی آج آپ یہاں سے جا کے اسلام آباد میں آپ دیکھ لیں، آپ کو ایک سیکنڈ کے لیے آپ کو گیس کی لوڈ شیڈنگ، آپ کو ایک منٹ کی آپ کو بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے. لیکن یہاں آپ کو 18 گھنٹے آپ کی بجلی کی لوڈ شیڈنگ. یہاں پہ آپ گیس کا دیکھیے، میں تو خود پشاور میں ہوتی ہوں، وہاں پہ آپ کو 24 گھنٹوں میں 2 گھنٹے آپ کو گیس جو ہے وہ مہیا نہیں ہے. ایسے ہی. اور آپ جا کے، میں خود اسلام آباد میں بھی ہوتی ہوں، وہاں پہ آپ دیکھیں کہ ایک منٹ کا بھی. تو یہ وہ تمام چیزیں جو ہم بات کرتے احساس محرومی. اگر ہم بلوچستان کی بات کرتے کیوں احساس محرومی بڑھتی ہے، ہم اپنے پختونخوا کی بات کریں. دیکھیے جب آپ اپنے نوجوان جو ہے وہ تو کام کی جو بات کرتے، وسائل کی بات کرتے، سوشل میڈیا کے ذریعے اب بہت حد تک ان لوگوں میں اویئرنیس بھی آ چکی ہیں، اور لوگ آہستہ سے اس چیز کو ریئلائز کرتے ہیں کہ اگر ایک لیڈر جو ہے وہ اپنے وسائل کی بات کرتے ہیں، جس طرح آپ نے سوال کیا کہ سوری، آپ کی جو لاسٹ وہ تھا سوال کا کہ جارحانہ پن ان کا کیوں جو ہے جارحانہ. دیکھیے ایک تو ہم سیاست میں ہم ہمیشہ کہتے کہ میں نے پچھلے ایک انٹرویو میں بھی کہا تھا کہ ہم سیاست عدم تشدد کی اس لیے بات کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اگر آپ عدم تشدد کا فلسفہ اپنائیں گے، تو آج کل پوری دنیا میں دیکھیے لوگ عدم تشدد کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ تشدد تو ہر کمزور بندہ اٹھ کے تشدد تو کمزور بندہ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ وائلنس کرے. گھر میں بھی دیکھیے کہ ایک مرد ہے جو باہر کچھ نہیں کر سکتا، تو وہ خواتین پہ خواتین سے تشدد کرتے زیادتی ہیں. کر. تو ہمیشہ جو ہے وہ لوگ تشدد کرتے ہیں جو خود اندر سے کمزور ہوتے ہیں، اور عدم تشدد جو ہے وہ ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے. تو میرے خیال میں جارحانہ سیاست میں ہم تو یہ بات کرتے کہ ہم اپنے وسائل کے لیے ہر حد تک جانے کے لیے ہم ولی خان بابا کی بات بھی کرتے ہیں، لیکن ہم نے کمپرومائز تو کبھی نہیں کیا. ہم اگر ابھی آپ دیکھیں کہ اس وقت کے جو حالات ہیں، سب سے زیادہ آپ دیکھیں ہماری سینٹ میں ایک وہ ہمارے مرکزی صدر ایمل ولی خان ہے. آپ دیکھیے ہر وہ ایشو جو ہے جس طریقے سے وہ بات کرتے ہیں، مجھے بتائے کہ عوامی نیشنل پارٹی کا جو نیریٹو ہے، وہ نیریٹو آج کل پنجاب میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی وہ نیریٹو اپناتے ہیں. وہ آج کل بیٹے سندھ میں بھی لیڈرشپ جو ہے وہی نیریٹو کی بات کرتی. تو عوامی نیشنل پارٹی کا جو نیریٹو ہے، میرے خیال میں ابھی تو تمام پولیٹیکل پارٹی اسی نیریٹو کو آگے لے کے، اسی بیانیہ کو لے کے اس پہ اپنا سیاست کرتے. ہم تو وہی پرانے اس کی بات کرتے، اور اس کی بات اس وجہ سے کرتے کہ ہمارے ہاں ہم کوئی یہ بات نہیں کرے گا جو عوامی نیشنل پارٹی کرتی ہے. ہمیں اینٹی اسٹیٹ بھی کہتے ہیں، ہمیں غدار بھی کہتے ہیں، آپ اینٹی اسٹیٹ ہو. اس کے علاوہ ہمیں، اگر ہم اپنے وسائل کی بات کرتے ہیں تو تب بھی ہمیں مختلف قسم کے وہ کیے جاتے ہیں، کبھی ایک جگہ کے ایجنٹ، کبھی دوسرے. باچا خان سے لے کے ابھی تک ایمل ولی خان تک ہمیں مختلف قسم کے غدار کے فتوے ملتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہماری لیڈرشپ نے کبھی کمپرومائز نہیں کی، اور نہ ابھی تک کرے. کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمان کی سیاست اپنی جگہ ہے، لیکن ہماری جو سیاست ہے، ہمارے جو بیانیہ ہے، وہ تو ظاہری بات ہے ہر ایک کو پتہ ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی کا وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں نقصان ہے. جیسے آپ پچھلی اسمبلی میں دیکھیں کہ عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، تو کیا یہ اس وجہ سے نہیں؟ اگر ہم وہ بات کرتے جو یہ لوگ کرتے، تو شاید اب عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت دوبارہ آتی. لیکن ہمارا نیریٹو بہت اسٹرانگ ہے، اور اسی کے ساتھ ہم نہ پہلے کبھی ہم پیچھے ہٹے تھے. اور ابھی آپ سینٹ میں ایمل ولی خان کی اسپیچز دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم آپ لوگوں کا ایک نعرہ تھا کہ یوکیگو گینیورکیگو، لیکن ابھی تک قوم پرست جماعتوں کو بھی ایک مشترکہ پلیٹ فارم پہ جمع کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے. جرگے ہوتے ہیں، تقریریں ہوتی ہے، اور پھر بھول جاتے ہیں کہ گزشتہ روز جو ہے تقریروں میں ہم نے کیا تھا.
کوئی فالو اپ نہیں ہوتا ہے، کوئی ایسی کمیٹی نہیں ہوتی ہے جو مسائل کے حل کے لیے مقتدر قوتوں کے ساتھ، حکمرانوں کے ساتھ مل کے ان کا کوئی فالو اپ کرے، کوئی حل نکالے۔ آفتاب شیرپاؤ، محسن داوڑ، محمود خان اچکزئی، اسفندیار ولی خان، افضل خاموش، کیوں ایک میز پہ بیٹھ کے کم از کم انتخابات تو مشترکہ لڑ سکتے ہیں؟ کیوں؟ دیکھیے بالکل یہ بھی بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں جتنی بھی لیڈرشپ ہے وہ زیادہ آپ دیکھیے پختون لیڈرشپ ہے، اور ہم باچا خان مرکز کو صرف باچا خان مرکز عوامی نیشنل پارٹی کا نہیں، ہم ہمیشہ کہتے کہ باچا خان مرکز تمام پختونوں کا گھر ہے، اور اس میں جرگے کے لیے ہم نے آپ کو پتہ ہے کہ ڈے ون سے عوامی نیشنل پارٹی نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو لے کے، جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو ساتھ لے کے ہم نے، اگر امن کی بات ہو تو ہم نے اس میں بھی جرگے اور مذاکرات کیے ہیں، اگر اس کے علاوہ ملک میں دہشت گردی کے حوالے سے جتنے بھی ایشوز تھے یا وسائل کی بات تھی یا اوور آل ابھی جو کرم ایون جو ابھی ریسنٹ واقعہ تھا، ان تمام میں ہم نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو نہ صرف آن بورڈ لے بلکہ ہم نے بلا کے جرگے، آپ کی بات ٹھیک ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹی کی لیڈرشپ بھی آ جاتی ہے، وہ جو تمام کے جو پوائنٹس اور جو ایشوز ہوتے ہیں وہ ایک اعلامیہ بھی جاری ہو جاتا ہے، پھر وہ جو امپلیمنٹیشن کا فقدان ہے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک پارٹی تو پھر بھی بیٹھ کے اپنا وہ کر لے گی، لیکن ہر پارٹی میں مختلف طرح کے مکتبہ فکر کے لوگ ہوتے ہیں، پھر وہ دوسری پارٹیاں جو ہوتی ہے پھر ان کے آپ کو پتہ ہے کہ پارلیمانی سیاست کے حوالے سے ان کے الگ وہ ہوتے ہیں، اور ہر ایک یہ چاہتے ہیں کہ کریڈٹ، حالانکہ اس میں کریڈٹ کی بات نہیں ہے، سیاسی پارٹیاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ایون پی ٹی آئی بھی بلائیں گے تو ہم جائیں گے، کیونکہ ہم کہتے ہیں پختون کی بات ہو تو ہر پارٹی اگر ہمیں بلائے گی ہم نہ صرف جائیں گے بلکہ ہم ان ایشو کے ساتھ، لیکن بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں ابھی بھی اس نقطے پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے فائدہ پھر اس طرح کے غیر سیاسی لوگ آپ کے صوبے میں آپ کے پختونوں پہ مسلط ہوں گے، جو کہ ہم پچھلے 3 ادوار سے دیکھ رہے ہیں، تو یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، میرے خیال میں اس چیز کو سیریس لینا ہوگا تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، کہ جب تک آپ پختون اگر نوجوان کی بھی بات کرتے ہیں، ان کے وسائل کی بات کرتے ہیں، تو پھر ہمیں متفقہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو مل کے اپنے جو ہماری تحفظات ہے یا پریورٹیز ہے یا دلچسپی ہے وہ ایک سائڈ پہ، لیکن اگر ہم امن کی بات کرتے ہیں، ہم وسائل کی بات کرتے ہیں تو وہ سب کی ہے، وہ نہ این پی کی ہے نہ کسی اور ایسے پارٹی کی ہے، تو ہم اس بات پہ تو بار بار ہم نے کوشش بھی کی ہے، اسفندیار خان نے بار بار اس پہ بلائے ہیں باچا خان مرکز میں، ابھی ایمل ولی خان نے اس پہ کافی کام کیا ہے، ایون کہ جو اے پی ایس کے واقعہ اور نیشنل سب پہ کیے ہیں، لیکن ابھی بھی شاید پختونوں میں ٹائم لگے گا کہ منظور پشتین جو ہے وہ غیر پارلیمانی سیاست کرے، سیاست تو کرتے ہیں لیکن موومنٹ ہے، ایک تحریک ہے، تو غیر پارلیمانی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم انتخابات میں کھڑے نہیں ہوں گے، لیکن جو جارحانہ سیاست کے دلدادہ نوجوان ہیں ان میں سے تقریباً 80% آپ کہہ سکتے ہیں ان کے پیچھے دوڑتے ہیں، ان کو اپنی سیاست کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں یا فائدہ مند سمجھتے ہیں؟ نہیں نہیں بالکل بھی خطرہ نہیں، دیکھیے وہ کون ہے، کیا وہ باچا خان کے پیروکار نہیں ہیں؟ کیا وہ باچا خان بابا کے اس فلسفے اور اس جو نظریہ ہے جو بیانی ہے، کیا وہ ان کے وہ نہیں ہے، یا ان کے ساتھ جو جوان ہیں کیا وہ یہی دیکھیے پارٹیاں الگ ہوگی، میں یہ کہتی ہوں عوامی نیشنل پارٹی ہے یا اگر وہ غیر پارلیمانی بھی ہے ایک دن وہ بھی آئے گا کہ وہ پارلیمانی سیاست بھی کریں گے، ظاہری بات ہے اس کے بغیر پاسبل نہیں ہے، لیکن ہم تو پھر بھی بات بیانی کی کرتے ہیں، ہم تو نظریے کی بات کرتے ہیں، ہم تو اس سوچ کی بات کرتے ہیں، وہ بے شک این پی میں نہ ہو لیکن وہ اس پختونخوا کی جو وسائل ہے، جو یہاں کے مسائل ہے، اس ایشوز کو اگر وہ ہائی لائٹ، آپ دیکھیں وہ باچا خان مرکز میں ہوتے ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے، وہ ہر ہمارے اس میں آتے اور سب سے زیادہ ہم ان کو انکریج کرتے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پختون کے وسائل پہ اور پختون کی جو مسائل ہے اس پہ کبھی بھی کسی حد تک ہم جانے کو تیار ہیں اور اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے، تو ہمیں کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے، ہمیں نہ اور پولیٹیکل پارٹی سے ہے، اور یہ تو پھر جو باچا خان کی جو پیروکار اپنے آپ کو مانتے ہیں، جو اس نوجوان کی بات کرتے ہیں، جس نوجوان کی بات آج سے 100 سال پہلے باچا خان بھی کرتے تھے، پھر ولی خان کرتے تھے، اسفندیار خان نے وہی بات کی، آج ایمل وہی بات کر رہے، تو اگر ایمل ولی خان وہی بات کر رہے اور جو بات وہ بھی کر رہے تو پھر فرق کیا ہے؟ فرق تو کوئی نہیں ہے، یہ الگ بات ہے کہ کوئی پارلیمانی سیاست کرے گا کوئی غیر پارلیمانی کرے گا، لیکن ایشوز سیم ہے، تو اس پہ کبھی کمپرومائز نہیں کریں۔ موجودہ جو حکومت ہے پی ٹی آئی کی تیسری مرتبہ، تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ دوسری مرتبہ اور پھر تیسری مرتبہ کنزیکٹیولی جو ہے وہ حکومت میں آئے، صوبے کی ہم بات کر رہے ہیں، موجودہ دور میں آپ
تین بڑے مسائل کیا سمجھتی ہے آپ؟ ایک پارلیمانی سیاست 10 سال تک آپ پارلیمان میں رہی ہے اور تمام مسائل پر اور وسائل پہ آپ کا نظر ہے. تین بڑے مسائل کون کون سے ہیں جس کو ایڈریس کرنا اس وقت کا تقاضا ہے؟ دیکھیے ویسے تو سارے ہی مسائل جو کہ تو بڑے ہیں، لیکن اگر آپ مین مسائل کی، ایک تو امن کے حوالے سے ٹھیک دیکھیے، ہے. اس ملک میں پختونخوا فرنٹ لائن صوبہ ہے، اور ہم دیکھیے کہ آئے دن دہشت گردی کی وجہ سے ہمارا یہ صوبہ جو ہے روزانہ کی اس پہ آپ دیکھیں کہ ہمارے، اگر ہم قبائلی اضلاع کی بات کریں، ایون کہ اب تو ہمارے جو سیٹل ایریا میں کھلے عام جو ہے یہ تمام لوگ جنوبی اسلحے کے، اضلاع جو ہے مطلب کوئی جل رہے رٹ ہیں. نہیں ہے، کوئی رٹ نہیں ہے. ایک تو بہت افسوس کی بات ہے کہ یہ حکومت، ایک تو یہ ہے کہ وہ سنجیدگی نہیں ہے، دوسری یہ کہ وہ بات بھی نہیں کر رہے. تو جو بندہ ڈر سے بات نہیں کرتا تو وہ عملی اقدامات کیا کرے گا؟ تو امن کے حالات جو ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر یہی حالت رہی تو شاید ہم خدا نخواستہ پتہ نہیں کس حد تک ہم جائیں گے. شاید پھر لوگ یہ جو تھوڑے بہت رہے ہیں خیبر پختونخوا میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 60% لوگ تو وہ جا چکے ہیں. دوسرا اگر مسئلہ. کاروباری لوگ ہیں تو انہوں نے اسلام آباد میں، لاہور میں، کراچی میں شفٹ ہو گئے، وہ انسیکیور ہے. اگر کوئی بچے تعلیم حاصل کرنا چاہتے تو وہ یہاں سے چلے گئے. جو مزدور رہ گئے، جو کہ مجبوری کی حالت میں یا کوئی نوکریاں کرتے ہیں، تو اب ان لوگوں کے لیے کیا راستہ ہے؟ کیونکہ جب وہ دیکھ رہے کہ حکومت کی ریٹ، ایک تو امن کے حوالے سے بہت، دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جو حکومت ہے، ان کی کوئی ول، کوئی سنجیدگی، ہماری جو ڈپارٹمنٹس ہے آپ دیکھیں نہ ہونے کے برابر. کسی قسم کی سنجیدگی آپ کو نہیں نظر آئے گی. آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں جا کے دیکھ لیں، کوئی کام نہیں ہو رہا. تمام جو چیزیں ہیں وہ ویسی پڑی ہے. لوگوں کو ایون نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے. میں نے ایسے لوگ دیکھے کہ ابھی تک آپ نے کل بھی گورنر کا وہ دیکھے کہ وہ سمریہ بھیج رہے کہ ان لوگ نوکریاں دیتے، یہ نکال رہے. 10 سال لوگوں نے نوکری کی اور ان کو یہ نکال رہے ہیں. تو ایک اب تو اس، نگران دور کے لوگوں کو نکالا ہے، جو نگران دور میں بھرتی ہوئے. دیکھیے کبھی پہلے آپ نے سنا ہے کہ نگران کے لوگوں کو نکالا گیا ہے؟ اور پھر اب جب حکومت اس طرح کی ہو، تو ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہے کہ اگر حکومت اس طریقے سے کرے گی کہ آلریڈی آپ کسی کو نہیں، پھر اگر اوور آل ہم بات کریں کہ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ جو ان حکومت کی جو رویے ہے، جو نیگوسیشن کے، دیکھیں سیاست میں آپ کسی بھی پارٹی میں ہو، جمہوریت کے تقاضے یہ ہے، اگر ہم بھلے میں 100 دفعہ کہوں کہ یہ عوامی لوگ نہیں ہے، لیکن ابھی بیٹھے تو ہے. مطلب ظاہری بات ہے، یہ جو بھی فیصلے کرتے ہیں، ہم حکومت کا حصہ نہیں ہے، لیکن ہم اس صوبے کے باشندے. یہ لوگ جو ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ان کی آپ رویے دیکھیں، اگر کوئی اپوزیشن میں بیٹھا ہے تو یہ لوگ بات کرنے کو تیار نہیں ہے. میں نے خود دیکھا ہے، ہم نے 2008 میں حیدر خان ہوتی وزیر اعلیٰ تھے، اور ہم جب بات کرتے تھے تو وہ کہتے تھے آپ اپنے لوگ ہیں، آپ گزارا بھی کر سکتے، لیکن مجھ سے اکرم درانی صاحب ہے یا ہمارے پیر صاحب ارشاد تھے اس وقت، دوسری پولیٹیکل پارٹی کو زیادہ وہ رسپیکٹ دیتے تھے تاکہ یہ فیل نہ کرے کہ ہماری حکومت. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ایک چیف منسٹر جو ہے وہ کسی ممبر سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے کہ مجھے عمران خان پارٹی سے نکال دے گا. یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کو جمہوریت سے، یہ آپ کو میں نے ایسی بھی لوگ دیکھے ہیں ممبران جو کہتے ہیں کہ اگر ہماری تصویر کسی اور پارٹی کے ممبر کے ساتھ آئی تو شاید عمران خان ہمیں پارٹی سے نکال دے. اب یہ رویے جو ہے یہ تو نہ جمہوری رویے ہے، یہ نہ ہمارے اقدار کی پختون ولی کے رویے. ہم تو 100 دفعہ بھی، میں اسمبلی میں بات کرتی تھی، لیکن جب ہم دوسروں سے ملتے تھے تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ ہم اپوزیشن، کیونکہ ہم یہ سمجھتے پختون تو پختون ہے. ہمارے روایات آپ کو پتہ ہے کہ صحافیوں کے ساتھ، پنجاب میں ایک دفعہ گئی تو مجھے کسی نے کہا کہ یہاں پہ اس طرح کے رویے، میں نے کہا نہیں، ہمارے ہاں صحافیوں کا اور پولیٹیشین کا بڑا ایک اچھا وہ ہے، کیونکہ روایات ہے خواتین کا اپنا. یہاں پہ نہ خواتین کو وہ احترام دیا جاتا ہے، اور وجہ یہ ہے کہ ان پارٹی کی کوئی گرومنگ، کوئی تربیت وہ ہوتی ہے پولیٹیکل پارٹیز میں. جس طرح ہمارے ہاں یہ چیز ہے کہ آپ اگر کسی اور کو رسپیکٹ دیں گے تو آپ کو رسپیکٹ دیا جائے. آپ کسی اور پارٹی کی لیڈرشپ کو اگر آپ اچھے نام سے پکاریں گے تو آپ کو بھی ہو. وہ چیز جو ہے میرے خیال میں یہ سب سے زیادہ اس کو میں خطرہ سمجھتی ہوں. ہمارے جو نوجوان ہیں، آگے جو نوجوان آ رہے ہیں، اگر ہم اسی طریقے سے گالی گلوچم کریں گے تو میرے خیال میں جو آگے والے نوجوان آئیں گے تو ان کے لیے جمہوریت میں، الیکشنوں میں جو مار کٹائی اور جو تشدد والی چیزیں ہیں یہ خطرناک حد تک جائے گی. آپ کیا سمجھتی ہے کہ جو بھی سیاسی جماعتیں ہیں، پی ٹی آئی کا تو آپ نے ذکر کیا کہ حکومت بھی ہے لیکن ان کے یہ مسائل بھی ہے، باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں جس میں اے این پی بھی شامل ہے، جے یو آئی بھی ہے، جماعت اسلامی بھی ہے، مسلم لیگ پیپلز پارٹی، این ڈی ایم وغیرہ، وہ کیا کر سکتی ہے موجودہ حالات میں کہ وہ عوام تک پہنچے اور عوام کے مسائل جو ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کرے؟ کیا آؤٹ آف پارلیمنٹ اس طرح کی کوششیں کامیاب ہو سکتی ہے
یا آئندہ کے لیے آپ لوگوں کی حکمت عملی کس حد تک کامیاب ہونے کی آپ توقع رکھتی ہے ان حالات میں؟ دیکھیے پارلیمان تو ظاہری بات ہے کہ آپ کے جو فیصلے ہوتے ہیں اور وہ جو ہوتے ہیں وہ پارلیمان ہے جب آپ فیصلے کرتے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے ہم پارلیمان میں نہیں ہیں اور پولیٹیکل پارٹیز بھی نہیں ہیں، ہمارے پاس بہت سے ضروری نہیں ہے جیسے میں نے بات کی کہ ہم جرگوں کے ذریعے ہم نیگوسیشن کے ذریعے ابھی کرم کا جو واقعہ تھا حکومت سے نہیں ہو رہا ہے، حکومت جو ہے وہ اسلام آباد میں بیٹھی تھی، لیکن آپ نے دیکھا کہ جو گورنر تھے فیصل کنڈی صاحب نے اور اس طرح کی پھر ہماری پارٹی بچا خان مرکز میں وہ تمام لوگوں کو بلانا، ان کے ساتھ مذاکرات کرنا، وہاں پہ جانا، تو ہم جو ہے عوامی سیاست سے تو ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں یہ پارلیمانی سیاست کے راستے روکیں گے، عوامی نیشنل پارٹی کے لیے بھی روکیں گے، اوروں کے لیے، لیکن جو عوامی سیاست ہے جس طرح عوام کے ابھی آپ یہ بھی دیکھیے ہم اپنے آپ کو میں اکثر کہتی ہوں کہ ہم اس پہ اپنے آپ کو خوش قسمت بھی سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں ووٹ نہ بھی پڑے لیکن اگر ایشو آتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں عوامی نیشنل پارٹی کہاں ہے، ان کی لیڈرشپ کہاں ہے۔ اس بات پہ بھی ہم خوشی کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے وہ ہر جو تکلیف دہ وقت ہوتے تو عوامی نیشنل پارٹی کڑی ہوتی عوام کے ساتھ ہے، دہشت گردی ہوتی تھی تو لوگ دیکھتے تھے کہ عوامی نیشنل پارٹی کی لیڈرشپ آئی ہے کہ نہیں، کسی نے ایون حکومت جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ہے لیکن لوگ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں لوگ پوچھتے ہیں عوامی نیشنل پارٹی کی لیڈرشپ کہاں ہے، تو میں اپنے ورکر سے کہتی ہوں کہ ہمیں اس بات پہ خوش ہونا چاہیے کہ لوگ ابھی تک دل میں یہ اون کرتے ہیں کہ واقعی اس جو مٹی کے دعوے دار ہے یا اس کی جو رکھوالے ہیں وہ عوامی نیشنل پارٹی ہے، تبھی وہ ہم سے گلہ کرتے ہیں، تبھی وہ چاہتے ہیں کہ میں افتخار بھی ہو، ایمل ولی خان بھی ہو، وہاں پہ تمام پارٹی کی، لیکن وہ باتیں جو کہ ہمارے ساتھ اسمبلی میں بیٹھے لوگ تھے، ہم جب اسمبلی میں بات کرتے تھے کہ حالات تو وہ لوگ کورم پوائنٹ آؤٹ کر کے وہ نکل جاتے تھے۔ مستقبل کی سیاست کو کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ میرے خیال میں ابھی جو نوجوانوں سے بہت امید ہے، آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں ابھی ماشاءاللہ اویئرنیس بہت زیادہ سوشل میڈیا میں آپ دیکھیں کہ وہ جماعتیں جن کے ہاں یوتھ جو ہے وہ ایکٹیو پارٹیسپیٹ کر رہی ہے سوشل میڈیا میں اور اپنے جو وسائل ہے اس پہ کس طریقے سے ڈبیٹس ہوتے ہیں، اسٹڈی سرکلز ہوتے ہیں اور وہ اویئر ہو گئے ہیں، این ایف سی پہ بات کرتے ہیں، 18 امینڈمنٹ پہ بات کرتے ہیں، تو یہ وہ چیزیں ہیں جس میں میرے خیال میں اب پولیٹیکل پارٹیز کو سنجیدگی شو کرنی ہوگی۔ ہمیں جب تک ہم نوجوانوں کو آن بورڈ نہیں لیں گے، جس طرح آپ نے بات کی مور دین 60% پاپولیشن یوتھ کی ہے، Yes. ان یوتھ کو ہمیں اسپیس دینی ہوگی، ان کو ہم نے ڈیسیجن میکنگ میں، ان کو ہم نے پارٹیوں میں اور ساتھ ساتھ اپنے تنظیمی اسٹرکچر میں، ساتھ ساتھ اس کو پارلیمان میں یہ چیزیں ہمیں کرنی ہوگی کیونکہ اب حالات بدل گئے، اب جو ٹیکنالوجیز ہے آپ دیکھیں کہ جس طرح آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ تمام چیزیں ابھی ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے اور میرے خیال میں اسی چیزوں کو آگے جا کے ہماری پارٹیاں جو ہے ابھی اس چیزوں پہ سوچ رہی ہے، اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ جس طرح آپ نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور سوشل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا کی بات کی، باقی جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان کی باقاعدہ اس کے لیے بڑی بڑی ٹیمیں ہیں، بڑے بڑے آفیسز اس کے لیے بنے ہیں اور عوام تک رسائی کے لیے اور پروپیگنڈا بنانے کے لیے یا بیانیے بنانے کے لیے پارٹی کے اندر اس قسم کی کوئی پراپر میکانزم ہے جس کے ذریعے آپ عوام تک ڈیجیٹلی پہنچ رہے ہیں؟ جی بالکل، ہمارا اس پہ بھی کام بھی ہو رہا ہے اور اس پہ انشاءاللہ ہم آگے بھی ہماری بہت اچھی وہ ہو رہی ہے کیونکہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہے یہ آپ کے بجٹ کے بغیر بھی ممکن نہیں ہے۔ ہم وہ پارٹی بھی نہیں ہے کہ جس کو باہر سے لوگ کروڑوں اور اربوں روپے میں ڈونیٹ کرے۔ آپ کو پتہ ہے این پی جو ہے وہ ایک ایسی پارٹی ہے جس میں سارے وہی خدائی خدمتگار والی جی بالکل، فیملیز کے لوگ ہیں، تو چندے سے اس طریقے سے ہاں ڈونیشنز کے ذریعے تو انشاءاللہ اس پہ کام کریں گے کیونکہ اگر یہ نہیں کریں گے تو ہم اس کمپٹیشن کی تو ظاہری بات ہے پھر نہیں وہ کر سکیں گے، تو اس پہ انشاءاللہ ہم نے کافی آپ دیکھیں ہمارے ابھی نوجوان بہت ایکٹیو ہے اس چیز پہ اور اچھی بات یہ ہے کہ عام نوجوان بھی اویئر ہو گیا ہے، اگر آپ بات کرتے ہیں تو وہ پھر آپ اس بات میں اگر آپ کی پارٹی میں نہیں بھی ہے تو وہ آپ کے بیانیے کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو یہ اچھی بات ہے کہ آپ کا بیانیہ جو ہے وہ جا رہے وہ پہنچ رہا ہے گھروں تک۔ کیا آپ نہیں سمجھتی ہے کہ آپ کی پارٹی خصوصاً گزشتہ ہم اگر 5-7 سال سے بات کر لیں، حیدر خان ہوتی جو ہے وہ قومی اسمبلی میں رہے اور اس سے پہلے انہوں نے ایک اچھی حکمرانی کی یہاں پر مثال قائم کی تھی، ایک بہت زیادہ ترقیاتی کام کیے تھے، بہت اچھے مشکل حالات میں انہوں نے چیلنجز کو پہ قابو پایا تھا، وہ شوکیس نہیں کر سکے اپنی ان کامیابیوں کو اس انداز سے قوم کے سامنے، پورے پاکستان کے سامنے نہیں رکھ سکے۔ اب بھی جو حکومت کی کمزوریاں ہے، صوبائی حکومت کی اگر ہم بات کر لیں، اس کو آپ پراپرلی ہائی لائٹ نہیں کر سکتے۔ آپ لوگوں کی جو لیڈرشپ ہے وہ
ٹائم اینڈ اگین وہ سامنے نہیں آتی ہے کہ اس کو شوکیس کر سکے, اس کو ہائی لائٹ کر سکے, اس سے فائدہ اٹھا سکے, کیوں؟ دیکھیے آپ کی بات دیکھیے، جب ہم حکومت میں تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت بڑی تاریخی کامیابی آتی، اس کو شاید اس طریقے سے ہائی لائٹ نہیں کر سکے، لیکن جس طرح آپ بات کریں کہ پاکستان میں آپ کو بھی پتہ ہے الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، اوور آل جو کس طریقے سے کس کو کس طرح کنٹرول کرنا، تو وہ جو کنٹرول اس کی بات آتی ہے تو اس میں پھر عوامی نیشنل پارٹی کو کتنا آپ دیکھیں کہ عوامی نیشنل پارٹی ہر اس ایشو پہ وہ پریس کانفرنسز ہم کرتے ہیں، اور ہمارے بیان سب سے پہلے آپ کو دیکھیں گے کہ آپ پیج اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر اسفندیار خان کا، ہمارے مشر کا وہ بیانات بھی آپ کو ملیں گے۔ لیکن وہ جو کوریج کی بات آپ کرتے ہیں، ہم جب پریس کانفرنس کرتے ہیں تو اکثر ایمل خان جو ہے وہ میڈیا کو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں آپ کتنا 1 منٹ کا بھی چلائیں ہمیں گے. دیں گے کہ نہیں۔ تو وہ جو وہ والی چیز جو آپ دیکھیے کہ پھر کوریج کی بات میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب عمران کنٹینر پہ ہوتے تھے تو وہاں سے لے کے ان کے گھر تک وہ سارا جو ہے کوریج ہوتی ہے، لیکن ہم بہت برننگ ایشو، اب آپ دیکھیں میں آپ کو این بی کا بھی چھوڑ دیں، پختونخوا کی آپ دیکھیں کہ یہاں پہ لوگ جو ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں، اور کسی اور جگہ پہ جو ہے وہ کوئی اور ایشو ہو جاتے ہیں، اب پھر وہ جو شہداء ہے ان کو کوریج کتنی ملتی ہے، اور جو عام ایک ایشو ہوتے ہیں جی کوئی ایکٹر آ رہی ہوتی، کوئی ایکٹریس ہوتی ہے، وہ چیز جو ہے، تو یہ ایک مسئلے تو ہمارے پختونخوا کے اور بلوچستان کے ہیں۔ ہمیں ان چیزوں سے نکالنے کے لیے تبھی تو ہم بات کرتے ہیں احساس محرومی کیوں ہے، بلوچستان کے لوگ کیوں نکلے، پختونخوا کے نوجوان کیوں ہیں، ان کو جب تک آپ نہیں وہ اون نہیں کریں گے، ان کو اون کرنا پڑے گا اور ان کو سپیس دینی ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ پاکستانی میڈیا میں صرف وہی چیز دکھائے جو آپ کی مرضی ہوگی، لیکن یہاں پہ میرے نوجوان جو ہے وہ شہید ہوتے رہے ہیں، یہاں پہ مائیں جو ہے وہ بیچارے اپنے بچوں کے لیے تڑپتی ہیں، اور ان کو 1 سیکنڈ کی کوریج، تو پھر عوامی نیشنل پارٹی کو وہ کیا کوریج دے گی؟ کیا پیغام دے گی نوجوانوں کو وہ آئندہ کی سیاست میں, جمہوریت میں کس طرح کردار ادا کر سکتی ہے, اور خصوصاً ان سے کیا آپ کہنا چاہے گی؟ میری تو تمام نوجوان جو کہ یوتھ ہے اور ہمیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مستقبل ہے، آج کل آپ دیکھیں کہ جتنے بھی نوجوان ہیں وہ اسٹوڈنٹ ہیں، وہ کسی بھی فیلڈ میں ہے، ان کو سیاست میں دلچسپی دکھانی ہوگی۔ جب تک وہ سیاست میں دلچسپی نہیں لیں گے تو پھر ظاہری بات ہے جو لوگ گلا کرتے کہ ایسے لوگ باقی جو ہوتے سیاست میں آ جاتے، تو ایجوکیٹڈ لوگ جو ہے ان کو زیادہ سیاست میں، ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے جن کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ پارلیمان کیا ہے، پارلیمان میں ممبران کا رول کیا ہے، یا اگر ہم ووٹ دیتے تو پھر ان کا رول کیا ہے۔ میں جب بھی الیکشن میں ڈور ٹو ڈور جاتی ہوں تو میں یہی بات کرتی ہوں کہ آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ میں نے ووٹ دیا ہے، میں نے کس کو دیا ہے، اور آئے یہ ہمارے لیے آگے ہمارے مستقبل کے لیے کیا کر سکتا ہے۔ تو نوجوانوں کو ایک تو سیاست میں آنا، اور سیاست میں آنے کے ساتھ ساتھ ان کو پولیٹیکل جو جتنی بھی وہ پارلیمنٹ ہے، وہ آپ کی جتنی بھی سیاسی وہ ہے، اس میں دلچسپی دکھانی ہوگی اور بات کرنی ہوگی۔ جس طرح ابھی ماشاءاللہ بہت آپ دیکھتے ہیں جی. نوجوان، لیکن وہ نوجوان نہیں جو صرف ایک سائڈ پہ آپ دیکھ رہے کہ یہ چیزیں کری۔ ابھی جو نوجوان ہیں جو قوم کے وسائل کی بات کرتے ہیں، جو 18 امینڈمنٹ کی بات کرتے ہیں، NFC میں جی پختونخوا کا کتنا شیئرز ہے، یا 18 امینڈمنٹ کو کیوں امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا، یا پختونخوا میں امن کیوں، باقیوں میں اگر ہم کمپیئر کریں تو پختونخوا میں روزانہ کی بنیاد پہ کیوں یہ فرنٹ لائن ہے، اس طریقے سے ہمیں نوجوانوں کو آن بورڈ لینا ہوگا، یہ بہت ضروری ہے۔ بہت شکریہ شگفتہ ملک صاحبہ تشریف لانے کا. ناظرین, آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ ایک دانشور کا قول ہے کہ خواتین کی موجودگی کسی بھی محفل میں شائستگی پیدا کرتی ہے. اگر ہم اپنی سیاست میں, اپنے جمہوری رویوں میں شائستگی چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے خواتین کو سپورٹ کرنا ہوگا, ان کی ہمیں حوصلہ افزائی کرنی ہوگی. اور جو شگفتہ ملک نے کہا کہ خصوصاً نوجوانوں کو مزید سیاسی کردار ادا کرنے میں آگے آنا چاہیے, لیکن ہر کام صرف جارحانہ انداز سے, صرف لڑائی مارکٹائی سے نہیں ہوتا ہے. سیاست جو ہے وہ گفتگو کا, وہ بحث مباحثے کا, وہ ڈائلاگ کا فورم ہوتا ہے, اور وہ کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد پر ہوتا ہے. جیو اور جینے دو کی پالیسی جو ہے وہ اپنانی ہوگی, تبھی ہم کسی ترقی یافتہ ملک میں, کسی ترقی یافتہ معاشرے کی طرف جو ہے وہ اپنا سفر کر سکیں گے. پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.